فاروقی تھانوی. ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود ہیں جناب قابل احترام حافظ حامد رضا صاحب. ایک کلام پیش کریں گے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں. کیا بات ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اہل بیت کی شان میں کلام. جزاک اللہ. ہاں بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، 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 غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ، ہاں بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ. من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، آقا نے بولا علی علی، میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسنین کے بابا علی علی، ہم سب نے پکارا علی علی مولا. بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، ہاں بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ. کیا ہر کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، کیا ہر کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کیا ہر کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کرے ہر دم شکرانہ علی حیدر کا گھرانہ، ہاں کرے ہر دم شکرانہ علی حیدر کا گھرانہ. بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ. کدی ممبر تے کھڑ کے، کدی میدان تے لڑکے، کدی ممبر تے کھڑ کے، کدی میدان تے لڑکے، کدی نیزے تے چڑھ کے، کدی خطبے پڑھ پڑھ کے، کدی ممبر تے کھڑ کے، کدی میدان تے لڑکے، کدی نیزے تے چڑھ کے، کدی خطبے پڑھ پڑھ کے، سکھاوے دین بچانا علی حیدر دا گھرانہ، ہاں بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ. علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے حامد، علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ. من کنتو مولا علی علی، آقا نے بولا علی علی، میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسنین کے بابا علی علی، ہم سب نے پکارا علی علی مولا. بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ. سبحان اللہ. حامد رضا ماشاءاللہ، اللہ آپ کے پڑھنے میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی اور زندگی. بہت ہی شاندار آپ نے بہت کلام اعلیٰ. پیش کیا. کیا بات آج ہے. دیکھیں 20 رمضان بھی ہے، جی جی جی. کیا بات. یہ فتح مکہ کا بھی نام سے منسوب ہوتی ہے. فتح مکہ کی بھی 2-3 خصوصیات ہیں، جی جی. ضمناً بیان کرتا چلوں. مولا کائنات کا دن ہے، اس حوالے سے بھی اس کو دیکھیں. فتح مکہ جو ہوا ہے، اس کی اگر آپ پس پردہ اسباب دیکھیں، فتح مکہ کے لیے سورہ فتح میں پوری تفصیل موجود ہے. ابتدائی آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ فتح متصل ہے صلح حدیبیہ سے، اصل فتح صلح حدیبیہ ہے. اس کی 2-3 معروضات ہیں کہ رسول خدا نے کہا کہ چونکہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو انتہائی خاموشی سے حکمت تھی. لشکر کو ترتیب دیا گیا، کسی کو خبر نہیں تھی.
آپ کی چھوٹی زوج جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی، ان کے ذریعے آپ کے بابا تک بھی خبر پہنچی، آپ نے استفسار کیا، خبر نہیں پہنچے گئی، لشکر تیار ہو گیا۔ اچھا، بدر سے لے کے جتنے بھی مارکے تھے وہاں ایک رعب تو جم چکا تھا، مولا کائنات کی ذوالفقار کا، علی موجود ہیں، اور جس جنگ میں علی موجود ہے وہ فتح ہوتی ہے، بے شک تو ایک خوف کا بھی عنصر تھا۔ یہاں سے یہ لشکر تیار ہوا، 10,000 کا لشکر تھا۔ جب مدینے کے قریب، مکے کے قریب پہنچے تو کہا اس کو بکھیر دیجئے، یعنی چاروں جانب سے، اور دور تک لے جائیے منتشر کر کے، اور بڑی روشن مشعلیں لیجئے۔ گویا یہ بتانا تھا مکے میں، وہ پہلے ہی خوف زدہ تھے مولا کائنات کی ذوالفقار سے۔ اب جو دیکھا مکے نے کہ جناب چاروں جانب سے آگ کا الاؤ چلا آ رہا ہے، کہا اللہ جانے کتنا بڑا لشکر ہے، خوف زدہ ہو گئے۔ وہ فتح ہو گیا، تفصیل میں نہیں جا رہا میں، فتح ہو گیا۔ آپ پہنچے خانہ خدا تک، 360 بت تھے وہاں۔ اب دیکھیے پہلا بت شکن جو قرآن نے تعارف کرایا وہ جناب ابراہیم کو علیہ السلام کو، دوسرا بت شکن علی امیر کائنات پہنچے۔ 360 قبیلے تھے مکے میں، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، اس 3 میں بہت بڑے افضل تھے 360 کے علاوہ، جس کا لات منات عزا یہ 3 تھے۔ کہا علی سے کہ علی ان بتوں کو توڑو، اپنی کاندھے جھکائے، اب دوش نبوت پہ قدم رکھا، ہاں علم و ہدایت نے، اور رکھنے کے بعد میں فوری طور پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد بتوں کو توڑنا شروع کیا، بتوں کو توڑنا شروع کیا، تو دوسرے بت شکن بھی بنے۔ بتوں کو توڑنے کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اب وہ جو بنو ہاشم نے بنو امیہ ایک نام کا ایک بچہ لے کے پالا تھا، وہ بنو امیہ جس سے نسل پوری چلی، سب تشریف لے کر کے آئے، تمام لوگوں کو معاف کیا، کچھ کو آزاد کیا، تو پھر وہ طلقاء کہلائے۔ یعنی پروردگار عالم نے یہ دکھا دیا کہ لشکر اب جو ہے وہ اسلام کا وہ بڑھتا چلا جائے گا، ایک اشارہ یہ دیا، اور کہا کہ آج سے خانہ خدا میں کوئی بت نہیں ہوگا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی، بت شکن بھی دکھا دیا۔ پھر تیسرا یہ کیا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، جس نے جو بھی کیا، یہاں تک کہ کلیجہ چبانے والی کو بھی معاف کر دیا، بس یہ کہا کہ میرے سامنے نہ آنا۔ یہ رحمت کا بھی دکھا دیا، یعنی رحمت بھی آ گئی، نعمت بھی آ گئی۔ اب کثرت سے لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہوئے، کچھ لوگ خوف سے آئے، کچھ لوگ پھر عمل دیکھ کے اور تبدیل ہوتے گئے۔ گویا بغیر تلوار کے اگر فتح ہوتی ہے تو یا تو خوف سے ہوتی ہے یا محبت سے ہوتی ہے، یا خوف بھی تھا اور محبت بھی تھی۔ آج یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے یہ فتح بھی دی، اور یہ بھی مولا کائنات کا ایک عظیم کارنامہ ہے بے شک کہ آپ نے سارے بتوں کو توڑ کے بتا دیا کہ میں بت شکن ہوں، میں اول دن سے، میرے اجداد بھی دین ابراہیمی پر تھے، کفر پہ نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ بے شک میں اول دن سے رسول کی آغوش میں آ کے، رسول کی خوشبو پا کے، ان کے چہرے کی زیارت کر کے، ان کی وحی سے دھلی ہوئی، آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے نعمت حاصل کر کے، رزق حاصل کر کے، ان کی معیت میں ان کے ساتھ ان کے ہم رکاب ہوں، اور اللہ نے مجھے رسول کے لیے سلطان نصیر قرار دیا ہے، تو میں نصرت کرتا رہوں گا۔ یہ سلطان نصیر ہی کی نسل ہے کہ جس نے دین کو بھی بچایا، اسلام کو بھی بچایا، انسانیت کو بھی بچایا، علم کو بھی پہنچایا، عمل بھی پہنچایا، کردار بھی پہنچایا، افکار بھی پہنچائیں، کائنات کی ہر شے پہنچا دی، اور اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ یہ ہے پیغام۔ بہت، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جب اللہ، مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو دروازہ تو پھر دروازہ ہوتا ہے، پھر اس سے ہر
दरवाजे से शहर हर- होता वो ये जहाँ जरूरत की हर शय मिल जी जाए। जी 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 जी, और वहाँ से फिर जी हम मदरसों में पढ़ते हैं, एक पढ़ाया जाता है हमारे मदारिस के अंदर नहव का इल्म, जी, इल्म नहव। और इल्म नहव के जो बानी थे वो हज़रत अली थे। तो इतना मुश्किल इल्म होता है लुगत, इल्म नहव, तो उसके बानी हज़रत अली थे। उसकी गर्दानी जी, बस उनकी गर्दान जो है जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की जो वफ़ात हुई थी जी। वो ये फ़तह मक्का के दौरान हुई थी। नहीं नहीं, हजरत अली की नहीं हुई है। पूछ रहा हूँ मैं, हजरत अली तो मेरी नॉलेज नहीं है, पूछ रहा हूँ। हज़रत फ़तह मक्का तो अलग हुआ था 8 हिजरी में। और 8 हिजरी में, और जब यौमुल फतह हुआ फ़तह मक्का, जैसा हज़रत ने माशाल्लाह अच्छे उसलूब से बयान किया, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। हज़रत जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन किसी के ऊपर कोई मलामत नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है। सुभान और उस दिन अल्लाह के नबी ने सबको माफ़ फरमाया था। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने कुएं में डाला था, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए कहा था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम सब आज़ाद हो, तुम पर कोई मलामत नहीं। इसी तरह आका ने मक्के वालों ने जिन्होंने जुल्म किए थे, तकालीफ की थी, अल्लाह के नबी ने सबको माफ़ फरमाया था। इसमें फिर हज़रत अली की आपने जो शहादत और विसाल का ज़िक्र फरमाया, और ये मक्का तो 8 हिजरी में फ़तह हुआ। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत अभी नहीं। फरमा गए, इस दुनिया से चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया और 2 साल सवा 2 साल उन्होंने हुकूमत की। फिर अगले अमीरुल ब्रेक में। मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवा 10 साल 10.5 साल हुकूमत की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने 12 साल 12.5 साल हुकूमत की। फिर अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5.5 साल उनका दौर खिलाफत आया। तो उनके बाद फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने वो अमीरुल मोमिनीन बने और उनकी हुकूमत आई, और चंद महीने 5 महीने तकरीबन इतनी मुद्दत बनती है, या कुछ दिन आगे पीछे 5 महीने से। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सीरत तय्यबा है वो बच्चों को निसाब में पढ़ाने की ज़रूरत है। तमाम असहाब की जो हम देखें ना, दीगर अपने अपने बड़े जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, हम उनके दिन मनाते हैं, तो हम अपने जो अहले बैत है उनके दिन क्यों नहीं मनाते? हम असहाब के दिन क्यों नहीं बनाते? ये दिन हम उनके मनाएं और हम उनके दिनों के नाम उनसे मौसूम करें, ताकि हमारे बच्चों इसमें तो उलमा किरदार अदा करेंगे या जी हम हुकूमत हाजिर वक्त हैं। किरदार अदा करेगी? हुकूमत वक्त उलमा हम इत्तेफाक करते हैं कि क़िबला भी इत्तेफाक करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सीरत है वो निसाब में शामिल होनी चाहिए। बेशक होनी चाहिए। बच्चों के 1, 2, 3 क्लास छोटे छोटे बच्चों की, ये दीन हमारी किताबों में नहीं है, निसाब अलग हो गया है, दीनी निसाब हज़रत अलग, इस पे जो स्कूल का जैसे अलग। जैसे आप लोगों के पास इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हमारे तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा किसी न किसी तरीके से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको हेड करते हैं, फिर उनके पीछे उनके फॉलोअर्स हैं, अहले सुन्नत अल जमात में, अहले शिया हज़रात में, कोई भी हो। लेकिन हम जो हैं वो हुकूमत के साथ बैठ के इस बात पर टेबल टॉक क्यों नहीं करते कि हमारा जो निसाब है पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, उसके अंदर तमाम खुलाफाए राशिदीन हो, उनका वो हो, उसमें करबला का जिक्र हो, होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं देखिए, जो हमारे निसाब में नहीं है बच्चों के। अब हर बच्चा देखें, माजरत एक आपकी क़ता कलामी की बात, हर बच्चा तो मदरसे में नहीं पढ़ रहा, हर बच्चा इमाम बारगाह में भी नहीं पढ़ रहा। अब वो जो बच्चा जो एक आम घर में पैदा हो रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि अब तुमने नर्सरी KG1 से लेके क्लास 10 तक जाना है, फिर O लेवल, फिर A लेवल, और फिर डॉक्टर इंजीनियर, और फिर वो कमा कमा के बुढ़ापे में मर जाएगा, तो सवाल तो उससे डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का नहीं होना, क़यामत में रोज़े महशर में उससे सवाल होगा हमसे हमारे दीन का, वही हमें नहीं पता। बेशक 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। क्या ठीक बात है, क्या बात है। देखिए, ना सिलेबस में है, ना आमतुन्नास तक ये पैगाम पहुंच रहा है, ऐसा ही। लेकिन मकतबे तशय्यो में जैसे अभी आपने अर्ज किया कि हमारे यहाँ 5 बरस का बच्चा भी वो कुछ न कुछ तफसीलात जानता है। जी 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 जी, इस पर तो मैं हमने फैन हूँ एक सर। निज़ाम रखा, जी। हम किसी के मोहताज नहीं होने चाहिए, ना रियासत के ना रियासती इदारों के। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अदा करनी है। अगर हम वालिदैन और असातिज़ा और उलमा
خصوصاً مساجد کے علماء اگر یہ ذمہ داری ادا کریں تو پھر ہمیں شکوے نہیں کرنے ہوں گے. پہلی بات تو یہ. صحیح بات ہے. آپ نے کہا کہ آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے. آپ بلیو کیجئے، یہ آن ایئر بات جا رہی ہے میری، ہم نے گزشتہ 5 حکومتوں سے، موجودہ سے پیچھے سابقہ 4 5 حکومتوں سے یہ گفتگو کی، لیکن چونکہ ہمارا ملک کاسا لیسی میں اول پہ ہے، نمبر پہ ہے، ہم غلام ہیں آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، دیگر اداروں کے، ممالک کے، ترقی پذیر یہ بڑا مسئلہ ممالکوں ہے کے، ہمارا. ان کی خواہشات کے مطابق یہاں عمل ہوتا ہے. آپ چیختے رہیں تو نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے، جو تھا اس کو بھی غائب کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ ریاست سے نہ رکھیں امید، آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے. جب تک آپ کی تربیت درست نہیں ہوگی، والدین بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، اساتذہ اپنے طلاب کو صحیح انداز سے نہیں پڑھائیں گے، اسی طرح کالج اور اسکول اور یونیورسٹیز کے اندر نہیں پڑھایا جائے گا، تو اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہوگی. آپ نے تو کہا مولا کائنات کی بات، میں کچھ 7-8 روز قبل کی بات ہے، افطار کے لیے ایک جگہ گیا تھا ڈیفنس کلفٹن کے پاس، تو وہاں کافی لوگ تھے. وہ آ گئے آپ لے کر کے مختلف انٹرویوز لینے کے لیے. تو ایک بچے سے سوال کیا، اس نے، وہ بیرسٹر ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ جاہل ہو، بیرسٹر ہے. جی جی. اس سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ سیف اللہ کسے کہتے ہیں. اس نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہوتی کیا چیز ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہی بات. تو یہ آپ اس کو بیرسٹری کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ والدین کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں بچوں کو ہمارے والدین، ہم، ہمارے بھائی بہن جتنے ہیں وہ پڑھاتے ہیں کہ بیٹا کہو اللہ ایک، بے شک. پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، بندے اللہ کے، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ یکتا یگانا، 1.25 لاکھ انبیاء، پہلا آدم، دوسرا نوح، یہ پڑھایا جاتا ہے. یہ بچوں کو منتقل کیا جاتا ہے. اگر والدین یہ انتقال کریں گے تو یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے گا. ہمیں کسی کا سہارے کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری خود ادا کرنی ہے. یہ ہے اس کا بنیادی مسئلہ. بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں ناظرین کرام جناب علامہ اطہر مشہری صاحب. جب تک میرے اور آپ کے گھر کا ماحول دینی نہیں ہوگا، مذہبی نہیں ہوگا، تو میں اور آپ صرف ریاست سے شکوہ نہیں کر سکتے. اگر میرے اور آپ کے گھر میں ناچ گانا ہی چلتا رہے، نہ بتایا جائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، رسول کا گھرانہ کون ہے، اسلام کس طرح وجود میں آیا، اسلام کے پیچھے کیا کیا قربانیاں ہیں، ناظرین کرام، یہ میرے اور آپ کے بچوں کو آ کے ریاست حکومت نہیں سکھائے گی، کوئی سیاست نہیں سکھائے گی. یہ میں اور آپ، ہم اور ہمارے اہل خانہ اپنے بچوں تک جب تک یہ دین منتقل نہیں کریں گے، میرے اور آپ کے بچے دین کو اس رستے پہ نہیں چلیں گے جو اسلام کا تقاضا ہے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی.